الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمنين إن الأمر كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في كتاب الزهد. تمام تعریفیں حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات پر حقیقی حکمرانی کر رہا ہے. وہ رب العالمین جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، وہ خالق کائنات مالک ارض و سما جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، وہ رب العالمین جس نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری، وہ خالق کائنات مالک ارض و سما جس نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا، وہ اللہ جس نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جو ساری کائنات والوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. مختصر تعریف خداوندی کے بعد ہزارہ درود و سلام نازل ہو سچے نبی پر جس کی پاکیزہ تعلیمات نے انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا، صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، یہ نیکیوں کا موسم بہار یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جاری اور ساری ہے.
اور آج رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے دو باتوں کا اظہار کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ بے حد خوشی کا مقام ہے کہ اس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پھر ایک بار وہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا جس کے روزے رکھنا بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ رب العالمین ہم سب کو دل کی خوشی کے ساتھ اس مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ہم شکر ادا کرتے ہیں اس خالق کائنات مالک ارض و سما کا کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے پاس آیا اور ہم صحت اور عافیت کے ساتھ ہیں اور آزاد بھی ہیں، اور ایسے ہزار لوگ موجود ہیں جو انتہائی پریشان اور بیماری کی عالم کے اندر چل رہے ہیں، اور کچھ بیچارے تو ایسے بھی ہیں جو ناجائز مقدمات کی وجہ سے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین سب پر رحم و کرم کا مادہ عطا فرما۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ سحری اور افطاری کیا کرتے تھے لیکن اس وقت وہ موجود نہیں، اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے۔ خطبہ جمعہ میں آنے والے فرشتوں، گواہ رہنا، جامع مسجد اہل حدیث کوسمبا کے تمام روزے دار نمازی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور تہہ دل سے خوشی بھی ہیں کہ اس نے ہمیں پھر دوبارہ سلامتی اور صحت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین جمعہ، جان لیوا بیماری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کے ذہنوں پر موت کا خوف طاری کر دیا گیا ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس خالق کائنات مالک ارض و سما کا نظام کیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں تین باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اور اس بات کا اعلان فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بیماریاں اللہ رب العالمین انسانی زندگی کے اندر بھیجتا ہے وہ ہمارے کالے کرتوت کی وجہ سے، فحاشی اور عریانیت کی وجہ سے رب العالمین انسانی زندگی کے اندر ایسی بیماری بھیج دیتا ہے کہ جس کے سمجھنے سے ساری کائنات والے قاصر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی وجہ بیان فرمائی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو تمہیں مصیبتیں اور تکلیفیں بیماریاں آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تمہارے کالے کرتوت ہیں، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ پھر بھی خالق کائنات مالک ارض و سما فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری تمہاری غلطیوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر لوگوں کی فحاشی بدکاریوں کی وجہ سے رب العالمین ایسی بیماری نازل کر دیتا ہے جو اس سے پہلے امت پر رب العالمین نے نازل نہیں کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
دوسری باتیں جو رب العالمین نے فرمائی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے یہ بیماریاں جو پھیلا کرتی ہیں، اس بیماری کی وجہ سے رب العالمین تمہارے بہت سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبتیں تمہارے پاس آتی ہے وہ رب العالمین کے حکم سے آتی ہے، جو بیماریاں تمہارے پاس آتی ہے رب کے حکم کے بغیر کوئی بیماری آیا نہیں کرتی، الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اور ایسی بیماری بھیج کر کے بہت سارے مسلمان ہدایت پر آ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو سیدھا راستہ بتلا دیتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، ایسی بیماری کے اندر رب کے دربار میں آنے کی بجائے اپنے گھروں کے اندر عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ بیماری کہاں سے دور ہوگی؟ ان بیماریوں کا علاج تو رب العالمین قرآن مجید کے اندر صاف ارشاد فرما رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بھی خطرناک بیماری دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، اور جب آ جاتی ہے تو مسلمان اس بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے آخر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اتنی خطرناک بیماری آج سے پہلے نہیں آئی، آج کیوں آ گئی؟ اور جب یہ بیماری پر غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں تو مسلمان اس بات پر ضرور غور کرتا ہے کہ ہماری کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں کہ ہم نے اس رب العالمین کے دربار کو چھوڑ دیا، مسجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا اور رب العالمین کی عبادت کرنے کی بجائے اپنے گھروں کے اندر ایسی عبادتیں کرتے ہیں جس کے اندر مزہ ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے اس کے ذریعے سے رب العالمین بہت ساروں کو ہدایت کے راستے پر لا دیتا ہے، یعنی جو مسجد سے دور رہتے ہیں وہ مسجدوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لیکن آج دنیاوی اعتبار سے سارے لوگوں کے دلوں کے اندر رب کی خوف کی بجائے لوگوں کا خوف اور بیماری کا خوف طاری کر دیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں موت کا خوف اس قدر طاری کر دیا کہ وہ اپنی عبادتوں سے بھی دور رہ جاتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہدی قلبو، اللہ ایسے کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اپنی عبادت گاہ کی طرف لے آتا ہے اور زار و قطار رو کر کے اس بیماری سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس بیماری کو ہٹا دیتا ہے۔ لیکن لوگوں نے ایسا خوف مسلمانوں کے اندر بلکہ ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا اس بیماری سے پریشان ہے، ایسی حالت کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر موت کا خوف طاری کر دیا، اور مسلمان کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتا۔ تیسری وجہ دیکھیے جو بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھے طریقے پر رب العالمین نے سمجھا دیا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں اور تمہاری جانوں کے اندر جو مصیبتیں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، بیماریاں آتی ہے، یہ رب العالمین کی جانب سے تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ من قبل ان نبراها، اللہ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے کہ ایسی بیماریاں آئے گی، مسلمان اس حالت کے اندر رب کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ چھوڑنے کی بجائے جو نہیں آتے تھے وہ دوڑ دوڑ کر کے آئیں گے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، غیروں کے حکم پر اور غیروں کی بات مانتے ہوئے آج مسلمانوں نے ایسی بیماری کے اندر مسجدوں کو چھوڑ دیا۔ کہاں سے بیماری دور ہوگی؟
اللہ تو ارشاد فرماتا ہے تمہارے اندر اور تمہاری جانوں کے اندر، زمینوں کے اندر رب العالمین نے جو بیماریاں پھیلائی ہے یہ تو اس سے پہلے لکھ دی گئی تھی، من قبل ان نبراہا ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات رب العالمین پر بہت آسان ہے۔ یہ 3 اہم مقامات ہیں جس کے بارے میں رب العالمین نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ اے مسلمانوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، رب کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس حکم کے علاوہ کوئی بیماری واپس آتی نہیں اور جاتی نہیں۔ یہ اس وقت جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بندے مومنین کے لیے تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى يشوقها حتى الشوكة يشيقها الا كفر الله من خطايا۔ بخاری شریف کی روایت۔ فرمایا مسلمان کو جو تکلیف، مصیبت، غم، بیماریاں، خطرناک بیماریاں اور نہ ختم ہونے والی ایسی بیماریاں جس کے بارے میں خالق کائنات مالک ارض و سما نے ذمہ لیا ہے کہ اللہ کے بندے مجھ پر بھروسہ کریں گے تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری کو میں ٹال سکتا ہوں، یہاں تک کہ اگر ایک چھوٹا سا کانٹا بھی ان کو چبھ جائے تو اس کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے رب العالمین بندے مومنی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی بیماری سے مسلمان ڈرا کرتا ہے؟ نہیں ڈرتا ہے، ایمان اس کا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ دوسرا سال چل رہا ہے، گزشتہ سال تو اور ہی زیادہ خطرناک لوگوں کے اندر وبا پھیلا کر کے رکھی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس سال خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس روئے زمین پر جب فحاشی اور بدماشیاں عام ہو جائے گی، آپ میڈیا میں سنتے ہوں گے کہ ان کفار نے کیسی کیسی بدماشیاں مسلمانوں کے ساتھ کی ہے، کیسی کیسی بدعمالیاں مسلمانوں کے ساتھ کی ہے، لیکن یہ مسلمان سمجھتا نہیں کہ ایسی بیماری لا کر کے رب العالمین ایک بندے مومنین کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان بندوں کو اپنی مسجد میں لا کر کے تعلیم دینا چاہتا ہے کہ یہ بیماری کیسے ختم ہوئی۔ اس بیماری کا طریقہ بھی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ارشاد فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بندے مومنین ایسی بیماری سے ڈرا نہیں کرتے، اور یہ مبارک مہینہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کیا ہے، انتہائی خیر و برکت والا مہینہ، توبہ استغفار کا مہینہ، بیماری سے چھٹکارے کا مہینہ، اس کے اندر جتنے بھی برکات اور فیوز نازل رب العالمین کرتا ہے، ان برکات اور فیوز کو لینے کی بجائے آج مسلمان مسجدوں کو چھوڑے ہوا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیو، یاد رکھنا اس مبارک مہینے کے اندر ان مسجدوں کے اندر رب العالمین کی جانب سے رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور وہ بھی تمہاری دعاؤں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ وہ تمہارا یہ رپورٹ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کتنے ایسے ہیں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں کا ڈر چھوڑ دو، رب العالمین کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ کا ڈر دنیا کے اندر آ جائے، ان مسلمانوں کے اندر اگر آ جائے، یہ ساری بیماریاں جو خطرناک ہے اس سے مسلمان ڈرا نہیں کرتا، وہ موت سے بھی گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ارشاد فرما دیا، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت پر یہ ہائے اور واویلا نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھ کر کے صبر کرتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المومنین، مومنوں کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ماننے والے نہیں۔ کیوں کر مانیں گے بھائی؟ بالکل نہیں مانیں گے، دنیاوی حکم کو ماننے کو یہ تیار ہی نہیں۔ مومنوں کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، اور فرمایا ان کے سارے امور اور معاملات بہتر ہوتے ہیں،
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ معاملہ صرف مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ نہیں۔ مومن اور مسلمان کے اندر فرق ہے۔ مومن وہ ہوا کرتا ہے جب رب کا حکم آ جائے تو ساری کائنات کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے۔ رب کا کیا حکم ہے؟ ایسی بیماری کے اندر میرے دربار کے اندر آؤ، میرے سامنے جھکو، توبہ استغفار کرو، دیکھو میں تم سے ایک ایسی بیماری کو میں بھگا دیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیا الا للمؤمن، یہ معاملہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور فرمایا اذا اصابت سرا شکرا، جب ان کے پاس کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی اچھائی کا معاملہ آتا ہے، نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو ایک دوسرے کو کہتے نہیں پھرتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ صبرا، صبر سے کام لیتے ہیں، اور صبر کے ساتھ کام لینے کے ساتھ ساتھ رب العالمین پر بھروسہ کر کے رب سے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آج صبر کے ساتھ نماز۔ آج مسلمانوں نے جب تکلیف آئی تو مسجد کو چھوڑ دیا، فرض نماز کی پابندی کرنے کی بجائے گھروں کے اندر کہیں مزہ اچھی ہے؟ یہ دربار بنایا کیوں گیا ہے؟ رب العالمین نے خاص کر کے مومنوں کو خطاب فرمایا ہے۔ مسلمان تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، لیکن مومن وہ ہوا کرتے ہیں رب کا حکم آ جائے ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا کر کے رب کے حکم پر آ جاتے ہیں۔ اور رب نے کیا فرمایا؟ ایسی مصیبتیں جب آ جاتی تھی، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے جاتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد رب العالمین سے دعا کرتے تھے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد چاہو مومنو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، جب ان کے اوپر کوئی وبا مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو یہ لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا الہ العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ساری چیزوں کے اوپر مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کا نظام یہ ساری کائنات والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب ان رہنمائی اور اصولوں پر آپ چل نکلیں گے، بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑے دکھ، مصیبتیں، بیماریاں رب العالمین جو بھیجنے والا ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی بیماری آتی نہیں، اس کو بھی وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ علامہ ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 136 کے اندر بہت ہی بہترین بات لکھتے ہیں کہ مسلمانوں، جب ایسی حالت ہو جائے، ایسی بیماری تمہارے پاس آ جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں یہ علاج کرنا ہے، اس کی دوا یہ ہے، بھلائی کا کام زیادہ سے زیادہ کرو، توبہ استغفار کرو، ذکر اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو، توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرو، اور رب العالمین کی عبادت کے اندر جی لگا کر کے پابندی کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ یہ باتیں نقل کرنے کے بعد علامہ ابن قیم آگے لکھتے ہیں
ان تمام خطرناک بیماریوں کا کوئی علاج نہیں، سب سے بہترین علاج یہی ہے، اسی سے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا عقیدہ کتنا خراب کر دیا۔ اللہ کے فیصلے پر مسلمان راضی نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اس کا فیصلہ ٹلا نہیں کرتا، اس نے تو لوح محفوظ کے اندر جو لکھ دیا وہ ہونے والا ہے۔ لیکن بندہ مومنین ایسی خطرناک بیماریوں کے اندر جب مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار کی طرف آ کر کے مسجدوں میں بیٹھ کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں اور رب العالمین پر قربان جائیے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر رمضان کے روزے اور اس کے احکامات بیان کیے گئے، بیچ میں لا کر کے دعا کی آیت کا لانے کا مقصد کیا؟ بیچ میں یہ دعا والی آیت لائے، اس کے بعد پھر اعتکاف وغیرہ کا بیان کیا، یعنی رمضان کا تذکرہ پھر کیا۔ یعنی رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندو، اللہ کے حکم پر چلنے والے لوگوں، اللہ کی مہربانی اس کے فضل سے تمہاری زندگی کے اندر صحت اور سلامتی میں تمہیں وہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ رب کے دربار کے اندر آ کر کے مانگ کر کے دیکھو، دعا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ اے نبی آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ کتنا قریب ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دو اللہ تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کسی کا سہارا لے کر کے دعا مانگو گے؟ وسیلہ لے کر کے دعا مانگو گے؟ ضرورت نہیں ہے۔ اے نبی آپ سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اللہ کتنا قریب ہے، اگر دور ہے تو وسیلہ پکڑیں گے کیونکہ وہ سن نہیں سکتا۔ اللہ نے تو یہ جواب دے دیا، انی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ اس کا بھی جواب دے دیا۔ بولتے نا کتنا قریب، یہاں آیا ہے، یہاں ہے، کہاں ہے؟ اللہ نے اور جواب دے دیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں جو نسیں تمہاری چل رہی ہیں۔ اب دعا کیسے مانگو گے؟ وسیلے کے ذریعے، ڈائریکٹ مانگو، وہ تمہارے اندر ہے، وہ تمہاری باتوں کو سننے والا ہے۔ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ ہے کوئی پکارنے والا، دعا کرنے والا اپنی مصیبتوں سے، اپنی بیماریوں سے، میں اس کی دعا کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا تو اب ضرورت نہیں کہیں اور جانے کی، چاہے کتنی بھی خطرناک بیماری آ جائے، قربان جائے اس رب العالمین پر۔ یہ مبارک مہینے کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ بیچ میں یہ دعا کی آیت لانے کا مقصد بھی میرے مسلمانوں یہی ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو 12 مہینے مسجد کا رخ بھی نہیں کرتے، مسجد کو دیکھتے بھی نہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر تھوڑی بہت ایمان کی رونق روشنی باقی ہوتی ہے، مسجد میں آ جایا کرتے ہیں۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ لوگوں کے اندر ایسا خوف اور ایسا ڈر بٹھا دیا گیا ہے، لوگوں نے مسجد ہی چھوڑ دی۔ کہاں پکارو گے آپ؟ رب العالمین نے تو صاحب ارشاد فرما دیا، کتنی بھی خطرناک بیماری آ جائے، مصیبت میں پڑ جاؤ، رب کو پکار کر کے دیکھو، تمہاری یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں کیسے وہ دور کرتا ہے۔ بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام نہیں گرے تھے، خطرناک بیماری، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ان کی بیماری کیسی تھی معلوم ہے آپ کو؟ پورے جسم کے اندر کیڑے چلتے تھے، کیڑے۔ قوم والوں نے باہر نکال کر کے پھینک دیا، سوائے ان کی ایک بیوی کے کوئی پرسان حال نہیں۔ اور وہ ایوب علیہ السلام جس کو رب العالمین نے بے شمار مال و دولت بھی عطا فرمائی تھی،
مویشی بھی تھے، جانور بھی تھے، بہت کچھ تھا، لیکن جب رب العالمین نے آزمانا چاہا، بیماری کے اندر مبتلا کیا، ساری چیزوں کو چھین لیا، اولاد بھی چھین لی، مال بھی چھین لیا۔ بیماری کے اندر جب مبتلا ہو گئے، قوم والوں نے بستی سے نکال کر کے باہر کر دیا۔ کیا کہا تھا؟ شکوہ شکایت نہیں کی، وَإِنَّ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ، صبر سے کام لیا۔ 18 سال تک بیمار رہے، 18 سال تک۔ اور آج ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، ہائر واویلا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، یا اللہ مجھے خطرناک بیماری نے پکڑ لیا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اگر تو رحم و کرم کا مادہ نہیں کرے گا، کائنات میں کوئی بھی مجھے اس بیماری سے چھٹکارا نہیں دے سکتا۔ بے شمار واقعات قرآن مجید کے اندر ہے، اور یہ دعا کی آیت لانے کا مقصد ہی اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کے نیک بندے ان کی نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک نوافل، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وہ مسلمان بڑا ہی خوش نصیب ہے جس نے یہ مبارک مہینہ پانے کے ساتھ ساتھ قیام کیا۔ قیام سے مراد اس مبارک مہینے کے اندر تراویح کی نماز ہے، پابندی کے ساتھ اگر اس نے باجماعت پڑھی، رحمت للعالمین کا یہ فرمان ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے، باجماعت اگر جس نے 11 رکعت پڑھ لی یا 8 رکعت پڑھ لی، اس نے پوری رات کا ثواب اس کو ملنے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دعا کیجئے، استغفار کیجئے۔ مسجدوں کو چھوڑنے سے بیماری واپس نہیں جاتی، اللہ کے سامنے جھک کر کے دعا تو کیجئے، روئیے، گڑ گڑائیے، دیکھو کیسے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ مسلمان بیماریوں سے نہیں ڈرا کرتا، مسلمان تکلیفوں سے نہیں ڈرا کرتا، مسلمان بھی آنے والی مصیبتوں سے نہیں ڈرا کرتا، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے یہ بھی بار بار سنا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام مشکل کے اندر پڑ گئے اور ان کو مجبوراً سمندر کے اندر کودنا پڑا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے یہ کہہ کر کے چل دیے تھے، اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ مانتے نہیں، اللہ کا حکم کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم بھاگ جانا، ہدایت دینے والا رب العالمین ہے۔ بہرحال چلے گئے، راستے میں ان کو ایک کشتی میں جا کر کے پار ہونا تھا، کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی چلانے والا ملاح تعجب میں پڑ گیا، میں نے اتنے دنوں سے یہ کشتی چلائی ہے اور اس سمندر کے اندر آرام سے میں پار ہو جایا کرتا ہوں، لیکن یہ بیچ میں آئی اور ہچکولے لینے لگی۔ وہ ڈر گیا، اس نے اعلان کیا، اے کشتی والو، تم نے اوپر والے کو ناراض کیا ہے، اس میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کو ناراض کر کے میری کشتی کے اندر سوار ہوا ہے؟ اللہ کے واسطے وہ یہاں سے کود جائے، ورنہ یہ سارے لوگ برباد ہو جائیں گے، ایک کی وجہ سے سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو احساس ہو گیا، یا اللہ میں نے غلطی کی ہے۔ فوراً کپڑا اتارا، سمندر کے اندر کود گئے۔ ادھر رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی، میرا یونس اس سمندر کے اندر کدا ہوا، یہ تیرا رزق نہیں ہے، تیرے کھانے کی چیز نہیں ہے، اس کو اپنے پیٹ کے اندر صحیح سالم رکھنا، ایک بال بھی اس کا ٹیڑھا نہ ہونے پائے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، دیکھو قید خانہ ہو گیا، مصیبت میں پڑ گئے، تکلیف میں پڑ گئے، اور 3 تاریکیاں، اندھیریاں چھا گئی۔ نمبر 1 سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 تاریکیوں کے اندر اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کا ایک بال بھی نہیں بگاڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام اندر ایسی مچھلی کے پیٹ میں سو رہے تھے،
ان کا احساس ہوا میں زندہ ہوں یا مر گیا، تھوڑا سا پیر ہلایا تو لگا کہ نہیں زندہ۔ اس کے بعد ایسی تکلیف کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے رب کو پکارنا چالو کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، مشکلوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں، مصیبت سے پار کرنے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات تو بہت پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میری غلطی ہے، میں ظالم ہوں۔ اگر تو مجھے نجات نہیں دے گا اس مصیبت کے اندر سے، اس تکلیف کے اندر سے، میں کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا۔ بار بار دعا کرنے سے خالق کائنات مالک ارض و سما نے مچھلی کو حکم دیا، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، فلاں چٹیل میدان کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو نکال کر باہر کر دو۔ اللہ کے حکم سے باہر آ گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ بیماری اس کی کوئی دوا نہیں، ایسی پاور والی دوا چاہیے جس سے یہ بیماری ہٹ جائے۔ یونس علیہ السلام کی یہ دعا کتنی پاور والی تھی، مچھلی کا پیٹ بھی اس پاور کو برداشت نہیں کر سکا، مچھلی نے بھی باہر نکال دیا۔ اس قدر خطرناک یہ پاور والی دعا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسی وبا اور مصیبت آیا کرتی ہے، مسلمان ڈرا نہیں کرتے، ایمان کے ساتھ جمے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبُهُ، اللہ رب العالمین پر پکا ایمان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دل کی اصلاح بھی کر دیتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ ہمارے سروں کے اوپر جاری اور ساری ہے، اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گا۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر جو جو نیکیوں کے کام کرنے کے ہیں اس کو خوشی خوشی بجا لائیے۔ رب العالمین سے دعا اعلان سننے سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے کے اندر جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا کامل عطا فرما۔ یا اللہ، یہ وبا اور مصیبت جو ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے، ساری دنیا پریشانی کے عالم کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ اس خطرناک بیماری سے ہمیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے، سارے انسانیت سے دور کر دے۔ اللہ امن و شانتی کی زندگی گزارنے والا مسلمان بنا۔ اللہ تیرے گھر کے اندر آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من اعراض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعظم وهم اکبر۔